تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اتنے صادق، اتنے امین، اتنے سچے کہ غیر بھی آپ پر اعتماد کرتے تھے. آپ کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھتے تھے، آپ کے پاس لوگ پیسے جمع کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں تھا. آپ نے بچپن ہی سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے لوگوں میں آپ کا یہ نام مشہور ہو گیا تھا صادق کے نام سے، امین کے نام سے، کہ امانت دار ہے، امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کا بہت سارے امانتیں تھے. اب آپ کو یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانتیں تھی اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا کہ تم کل یہ امانتیں لوگوں کو دے کر واپس آنا. اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لٹا دیا. اب چاروں طرف سے کفار و مشرکین آپ کا گھیرا کیے ہوئے ہیں، آپ کو گھیرے ہوئے ہیں. اب نکلنا ہے. اب سارے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں، جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اسی میں ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل چکے تھے. آپ کے ساتھ جو جانے والے، ہر وقت آپ کے ساتھ جو رہنے والے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت شروع کر دی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے ایک غار میں پناہ لیے. یہ غار اتنا تنگ تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ 2 آدمی اس میں مشکل سے رہتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 3 دن قیام فرمایا. اور اللہ کا کرشمہ دیکھے کہ آپ اس غار میں داخل بھی ہو گئے اور پرندے نے، مکری نے جالا بھی تان دیا اور پرندے نے بھی اس گھونسلے کے، اس غار کے منہ پر انڈے دے دیے. اب کفار و مشرکین آ کر تلاش کرتے کرتے اس کے قریب پہنچ گئے، لیکن وہ بھی دیکھ کر یہاں مکری نے جالا تان دیا ہے اور انڈے بھی ہیں، یہاں کوئی نہیں ہوگا. اگر وہ لوگ جھانک کر دیکھتے تو آپ کو دیکھ لیتے، لیکن اللہ کو بچانا تھا کہ اللہ نے یہ دکھا دیا کہ کبوتر سے انڈے بھی دلوا دیے اور مکری نے جالا بھی تان دیا. اور جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سارے لوگوں کی امانتیں دے کر وہ بھی ہجرت کر دیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں قیام کے بعد آگے سفر شروع کر دیا. اور مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبا وہاں تشریف لے گئے. وہاں ایک مسجد بنائی جس سے مسجد قبا کہتے ہیں. سب سے پہلے انبیاء کی یہ سنت ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی مسجد بناتے ہیں. گھر بعد میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے مسجد. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرائی اور وہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے 14 دن.
جانے کے بعد سب کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ آپ ہمارے گھر تشریف رکھیں. سب یہ سعادت سمجھتے تھے کہ آپ ہمارے گھر تشریف رکھیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارا ٹھہرنے کی جگہ، ہمارے رہنے کی جگہ وہی ہوگی جہاں یہ اونٹنی خود بخود رک جائے گی. اب یہ شرف حاصل کرنے کے لیے سب کے اندر خواہش تھی کہ ہمارے دروازے پر رک جائے، ہمارے یہاں تشریف رکھے. لیکن یہ اونٹنی اللہ کے حوالے تھی کہ جہاں یہ اونٹنی رک جائے گی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی رکی وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر. یہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس کے دروازے پر یہ اونٹنی جا کر رک گئی. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر 2 منزلہ تھے. اس دور میں کچی کوئی پکا مکان نہیں تھا، کچا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اوپر والے منزل پر قیام کریں. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اوپر کے منزل میں رہیں، ہم نیچے میں رہیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، منشا تھا کہ ہم نیچے رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس لوگ آئیں گے، مہمان آئیں گے ملنے والے. اگر ہم اوپر رہیں گے تو یہاں سے گزر کر جانا پڑے گا، اس لیے ہم نیچے کے منزل میں رہیں گے. لیکن حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ آپ اوپر رہیں، نبی نیچے ہو ہم اوپر رہیں، یہ شان کے خلاف ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم نیچے تشریف رکھیں. رات ہو گئی. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ایک کونے میں بیٹھ گئی. رات ایسا ہی گزار دی. ان دونوں نے سویا بھی نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی نیچے ہو اور ہم اوپر تشریف رکھے، ہم اوپر سوئے. اس کی وجہ سے وہ دونوں ایک کونے میں بیٹھ کر رات گزار دی. اور رات کا اندھیرا تھا، اس دور میں لائٹ نہیں تھا. تو رات کے اندھیرے کی وجہ سے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پانی گر گیا. اب کچا مکان ہے، کچا چھت ہے، پانی گرنے کی وجہ سے وہ بے چین ہو گئے اور اپنے کپڑے اتار کر اسے پوچھنے لگے کہ کہیں یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ ٹپک جائے. ان کے شان میں گستاخی نہ ہو جائے. جب صبح ہوئی تو یہ سارا واقعہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے رات نہیں سویا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس لیے نہیں سوئے کہ آپ نیچے ہیں اور ہم اوپر سوئے، اس کی وجہ سے رات پر ہم دونوں نہیں سویا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کتنا ان کو محبت ہے، کتنا ہم سے پیار ہے. آپ نے کہا کہ تم لوگ نیچے رہو، ہم ہی اوپر جاتے ہیں. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کہ صحابہ آپ پر